بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رمز عشق تحریر نور آصف، ایپیسوڈ نمبر 100۔ وہ اس کے پیچھے قدم بڑھانے پر پریشان ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کا خوف واضح تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اسے کچھ نہیں ہوگا، مجھ پر یقین ہے نا تمہیں؟ ارحام نے نرمی سے کہتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ نہیں ہے، آپ پر یقین نہیں ہے، ہور نے روتے ہوئے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ارحام کے قدموں کی رفتار میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرتے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، اس کی ہر تکلیف کا مداوا کرنا چاہتا تھا۔ ہور نے یکدم سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھے اتنی دردناک موت نہیں مرنا۔ اس کے کپ کپاتے لبوں کی جنبش پر ارحام کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ اس سے اس حد تک خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا وہ اسے مار دے گا۔ ارحام نے کرب سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا وہ اس کی جان کبھی نہیں لے سکتا۔ اگر وہ اسے کسی کے لیے چھوڑ کر بھی چلی جاتی وہ اسے نہیں مار سکتا۔ ہاں، اسے واپس لے کر ضرور آتا، اسے اپنے پاس قید کر لیتا، اس پر کسی کی نظر نہ پڑنے دیتا۔ اس کا جنون یہی تک تھا، وہ اس کے رہے اور اس کے پاس رہے، مگر وہ سامنے کھڑے وجود کی سانسیں کبھی نہیں کھینچ سکتا تھا۔ وہ ارحام خانزادہ تھا، سلطان شاہ نہیں، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کی سانسیں چلنا بند ہو جاتی تو اس کی بھی سانسیں بند ہو جاتی۔ ارحام کے قدموں میں تیزی آئی تھی، مقابل کے قدموں نے بھی پیچھے کی طرف اپنے قدم تیزی سے بڑھائے تھے۔ میں آپ کے ہاتھوں سے مرنا، خود موت کو گلے لگانا پسند کروں گی۔ ہور کے ٹوٹے لفظ سن کر ارحام کے قدم رکے تھے۔ ارحام کے چہرے پر خوف سا لہرایا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا وہ پیچھے کی طرف قدم کیوں بڑھا رہی تھی۔ ہور! ارحام خانزادہ خوفزدہ ہوتا چیخا تھا۔ ارحام کی چیخ پر ہور نے یکدم مڑتے ہوئے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ پہاڑ کے کنارے کی طرف تھا۔ ارحام اس کے ارادے سمجھتا پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ روتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی، شال زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ بنا رکے بھاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ پہاڑ سے نیچے کھائی میں چھلانگ لگاتی، ارحام اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ ہور اسی لمحے اس کی باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ اسے سینے میں سختی سے بھینچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچتے وہ آسمان کی طرف دیکھے چیخیں مار رہا تھا۔ تیرے بن جینا ہے ایسے، دل دھڑکا ہونا جیسے، آ دلوں کی راہوں میں ہم کچھ ایسا کر جائیں، ایک دوسرے سے بچھڑے تو مر جائیں ہم، او خدا بتا دے کیا لکیروں میں لکھا ہے، ہم نے تو بس عشق کیا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ ارحام اس کے قریب بیٹھا، اس کے اوپر جھکے، اس کے نم زدہ بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھنسائے، لب پیچھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے خوبصورت نقوش پر بکھر رہی تھیں۔ آج ان سانسوں کی تپش بہت زیادہ تھی۔ وہ خود اپنی سانسوں کی تپش سے اندر تک جھلس رہا تھا۔ میں غلط تھی ارحام، آپ بھی باقی مردوں کی طرح نکلے۔ نکاح کے بعد میرے ساتھ جیسا سلوک کیا، کیا شوہر پہلی رات ایسا سلوک کرتے اپنی بیوی کے ساتھ؟ ارحام کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ آج سے 6 ماہ پہلے ہور کا گڑ گڑانا یاد آیا تھا۔ جانے دوں تمہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، اور یہ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ جانتی ہو ایک مرد نکاح کیوں کرتا ہے؟ اسے عورت سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اپنی دہاڑ اپنے ہی لفظ یاد کرتے وہ کرب کی انتہا پر تھا۔ یہ سوال میں تم سے کیوں کر رہا ہوں؟ تم جیسی لڑکی کو تو سب کچھ پتا ہوگا۔ آخر تم نے مجھ سے نکاح اسی مقصد کے لیے تو کیا ہے، یا یہ مقصد کوئی مجھ سے پہلے ہی پورا کر چکا ہے؟ اپنے لفظوں کی بدصورتی کا اسے شاید کبھی احساس نہیں ہوتا، اگر سامنے پڑا نازک وجود اپنے لفظوں کی خوبصورتی کا اسے احساس نہیں دلاتی۔ آپ ہی وہ پہلے انسان تھے جس نے مجھے پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں سارے راستے آپ کو دیکھتی آئی، مگر آپ نے مجھ پر ایک نظر نہیں ڈالی۔ اس رات گاڑی میں مجھے آپ کے ہر ایکٹ سے محبت ہو گئی۔ میں نے اتنے ہوس پرست مردوں کی نظریں دیکھی تھی، آپ ہی وہ پہلے انسان تھے جس کی نظریں شفاف تھیں۔ ارحام خانزادہ کی کھردری انگلیاں اس کے عارض پر نرمی سے سرسرا رہی تھیں، جو نیلے ہوئے تھے جہاں اس کی انگلیوں کی گہری چھاپ تھی۔ اس کے لب نرمی سے اس کی بند آنکھوں کو چھو گئے تھے، جن آنکھوں نے اس کی آنکھوں کی شفافیت کو دیکھا تھا، اسے تو بھی اس رات کی ان آنکھوں سے محبت ہوئی تھی۔ ارحام کے لب دیوانہ وار اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہے تھے۔ یکدم وہ اس کی کرن کھا کر دور ہوا تھا۔ اپنے لفظ پھر سے یاد آئے تھے۔ اب کی بار تو دل کیا تھا وہ زمین کی تہہ میں سما جائے۔ ارے اتنی معصوم کیوں بن رہی ہو؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تم نہیں سمجھی؟ اس نازک جان کو اپنے سینے میں بھینچتا یاد آیا تھا۔
वो कैसे खौफ के आलम में कांपती हुई इसके सीने के साथ लगी हुई थी। उसकी तेज़ होती धड़कनें तक इसके सीने का हिस्सा बन गई थी। ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें पहले किसी ने छुआ नहीं। तुमने मुझसे पहले कोई मर्द ही नहीं देखा। जाने कितने मर्दों को अपने हुस्न और मासूमियत के जाल में फंसाकर बेवकूफ़ बना चुकी हो। उस रात उसकी जिल्लत भरे अल्फाज सुनकर वो ठंडी ज़मीन का हिस्सा बनी थी। आज ठंडी ज़मीन का हिस्सा बनने को आराम खानज़ादा का दिल कर रहा था। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो इसके कदमों से लिपट गई थी। जो हूर आपके सामने खड़ी है, आज से 6 माह पहले हूर ऐसी नहीं थी। वो सुल्तान शाह की बेटी थी, बहुत मगरूर, खुद से मोहब्बत करने वाली, अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता ना करने वाली। वो तो हूर सुल्तान शाह को जब सड़कों की जीनत बनना पड़ा तो हूर सुल्तान शाह नहीं रही, बल्कि सिर्फ हूर रह गई, जो हर किसी के आगे झुक जाती थी। अरहाम की आंखों से आंसू गिरते उसकी गुलाबी लबों पर शबनम की तरह चमके थे। मेरे सामने अगर दोबारा तुम्हारी आवाज़ ऊंची हुई तो तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम दोबारा बोलने के काबिल नहीं रहोगी। और तुम कैसी लड़की हो ये अभी पता चल जाएगा। मतलब ये अभी पता चल जाएगा तुम्हें मुझसे पहले भी किसी ने छुआ भी है या नहीं। अरहाम ने अब उस कमरे को देखा था, अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े उस बेड को देखा